السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، اور کافی کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں امام صاحب کے بارے میں۔ انہی کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ لوگ فقہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے فقہ کو مدون کیا، اور تدوین فقہ کے بارے میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کے اندر کافی تفصیلی طور پر ہم نے اس بات کو کیا تھا، لہٰذا اس کو ہم آج ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی ملاقات ابو حنیفہ سے ہوئی؟ تو فرمایا ہاں ملاقات ہوئی، اور پھر فرمایا کہ وہ ایسے شخص تھے کہ یہ ستون، کوئی ستون تھا مسجد نبوی کے اندر، کہا کہ اگر اس ستون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر وہ دلائل سے اس کا سونا ہونے کے بارے میں اگر بیان کرتے تو بندہ جو ہے وہ قائل ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی مہارت اور اتنی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا تھا۔ بلکہ ابھی یہ پہلی ملاقات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ سلام دعا ہوئی، اور پھر پوچھا کہاں سے آئے؟ تو فرمایا کہ عراق سے۔ تو جب یہ فرمایا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا، جہاں پر منافقین ہیں، اہل دار النفاق سے آئے ہو؟ تو اس طرح گفتگو کرتے کرتے پھر امام صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کچھ قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سناؤ۔ تو پھر انہوں نے آیات شروع کی پڑھنی، اور جب یہاں پہنچے وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک لیا، کہا کہ من اہل العراق نہیں ہے، من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ مدینہ والے جو نفاق کے اوپر تھے۔ کوئی منافقین جو مدینہ کے اندر تھے، ان کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ہے۔ تو پھر دوبارہ امام صاحب نے پڑھا وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، تو پھر امام مالک نے کہا نہیں اہل عراق نہیں، اہل مدینہ ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھ گئے، اور پوچھا کہ کیا تم ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ تو پھر فوراً کہا کہ جی میں ابو حنیفہ ہوں۔ تو یہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی امام صاحب سے، اور پھر کافی انہوں نے ایک دوسرے سے علمی ابحاث اور بحثیں بھی فرمائی ماشاء اللہ، جن کا ذکر جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے امام اعظم کا لقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑے امام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ اس طرح کا یعنی کہ موازنہ کرنا ہی غلط ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کا تو کسی ایک صحابی سے بھی ہم، کسی اور انسان کے ساتھ بھی ہم موازنہ نہیں کر سکتے اور کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر قائد اعظم، تو پھر اس پر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ بھائی ان کو اعظم کیوں کہا گیا، اور اسی طرح بہت ساری باتوں کے اندر۔ لیکن ائمہ کے اندر یعنی فقہ کے اماموں کے اندر، چونکہ انہوں نے تدوین کے اندر پہل کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی، ایسا علم عطا فرمایا تھا، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مثالیں ہم علماء کرام سے بھی سنیں گے۔ اور امام صاحب کا علمی جو مقام ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی استاد حدیث حنفی ہیں۔ بخاری کے اندر بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر تو ایک بھی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں لی گئی، تو معلوم کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ ضعیف فی الحدیث، کہ وہ حدیث کے اندر ضعیف ہیں، اسی وجہ سے ان سے حدیث نہیں لی گئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے جو شاگرد ہیں امام مسلم، جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اپنے استاد یعنی امام بخاری سے اپنی کتاب میں ایک بھی حدیث نہیں لی۔ تو یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ان کے نزدیک ان کے جو استاد ہیں امام بخاری وہ ضعیف تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سارے حضرات کی حدیثیں ذکر نہیں فرمائیں، تو ان کا مقصد یہ تھا، محدثین کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کا جو ذخیرہ پہلے کسی نے اگر جمع کیا ہے تو وہ جمع رہے، اور جو نہیں کیا مزید جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو، تاکہ حدیث پاک کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے اور جو اگلے نے ذکر نہیں کیا اس کا ذکر ہم کر دیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کے اندر کچھ روایات ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات کیا مطلب؟ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 بزرگوں کا، 3 استادوں کا واسطہ ہے، صحابی تک کے 3 واسطے ہیں۔ تو ان واسطوں کے اندر یہ جو ثلاثیات جو حدیثیں ہیں، بخاری کے اندر 22 حدیثیں ہیں، اور 20 دیکھیں 22 میں سے 20 حدیثوں کے اندر جو استاد ہیں وہ حنفی تھے، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام صاحب کے تو کافی شاگرد تھے، 3000 سے زائد مطلب بتائے جاتے ہیں، تقریباً 3000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو مکی بن ابراہیم ان میں سے ایک ہیں، اور بخاری کے اندر 11 سندوں کے اندر ان کا ذکر ہے، 11 ثلاثیات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر حدیث پڑھانا شروع کی، تو حدیث کے اندر انہوں نے پھر جو حدیث پڑھانے شروع کی تو انہوں نے فرمایا حدثنا ابو حنیفہ، کہ ابو حنیفہ نے یہ حدیث ہم سے بیان کی۔ تو جب یہ شروع ہی کیا تو ایک معترض نے اعتراض کیا، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ ہمیں ابن جریج کی حدیثیں سنائیں، ابو حنیفہ کی نہیں سنائیں۔ تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سفیہ یعنی کہ بے وقوف لوگوں کو حدیث جو ہے نہیں سنائیں گے، اور اپنے اس سلسلے کے اندر ان کو شامل نہیں کریں گے، اسے جس کو حدیث سنائیں وہ بھی سند کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو جب تک کہ یہ آدمی نکلے گا نہیں میں درس حدیث شروع نہیں کروں گا۔ تو اتنی یعنی کہ محبت تھی اپنے استاد سے ان کو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام، جب فقہ کے اندر اتنا ان کا مقام ہے تو حدیث کے اندر مقام نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی کو قرآن اور حدیث کے اوپر ہی عبور نہیں ہے تو وہ پھر فقہ کس طرح اور وہ مجتہد کس طرح بن سکتا ہے، اجتہاد کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ پچھلے پروگراموں میں اجتہاد کے بارے میں، مجتہد کے بارے میں اور وہ کون ہوتے ہیں، کافی لمبی چوڑی ہم نے اس پہ بحث فرمائی تھی، تو اس کا بھی ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال امام صاحب کہ کئی صحابہ کرام سے ملاقاتیں، جس طرح مولانا نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی حارث، عبداللہ ابن ابی اوفا، حضرت انس بن مالک اور واصلہ بن اسقع من جملہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کا ذکر کتابوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقام والے جو شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اور فہم بھی ایسا عجیب نصیب فرمایا تھا۔ ایک قصہ ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ کئی قصے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ایک مرتبہ 70 خارجی
خوارج کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہی ہوگا، ان کے بارے میں تو آج بحث نہیں کرتے، لیکن بہرحال 70 خارجی جو کہ اپنے آپ کو یہ صرف مسلمان سمجھتے ہیں، باقیوں کو جو ہے چاہے وہ کلمہ کیوں نہ پڑھتے ہوں ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں، تکفیری گروپ ہے یہ۔ تو خوارج اس زمانے کے اندر ان کی طاقت تھی۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ 70 خارجی ماں جو ہے تلوار کے آگے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا خون کریں گے اور ہمارے لیے آپ کا خون کرنا بالکل حلال ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی خون کر لینا میرا، لیکن اس سے پہلے بیٹھ جاؤ، ذرا تھوڑی سی بات تو ہو جائے، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ میرا خون جو ہے وہ تمہارے لیے کیوں حلال ہے۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر اس کا جواب صحیح ہوا تو آپ کو چھوڑ دیں گے، اور غلط جواب پہ جو ہے آپ کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوال پوچھو۔ تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ یہ مسئلہ بتلائیے کہ مسجد کے باہر 2 جنازے ہیں، ایک مرد کا اور ایک عورت کا۔ مرد کا جو جنازہ ہے وہ ایسا مرد ہے مسلمان، دونوں مسلمان تھے، لیکن ایک کا انتقال، ایک کی موت شراب کے نشے کے اندر آئی، اتنی اس نے شراب پی کہ شراب کے نشے کے اندر ہی اس کی موت آ گئی، ایک وہ جنازہ ہے۔ دوسرا جنازہ ایک فاحشہ عورت کا ہے جس کو زنا سے حمل بھی ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ تو یہ 2 جنازے ہیں۔ اب آیا یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ اس کا جواب دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے سے پہلے ان سے سوال کیا، آپ ذرا مجھے یہ بتلائیے کہ کیا یہ دونوں عیسائی تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، عیسائی تو نہیں تھے۔ کیا وہ یہودی تھے؟ کہا نہیں، یہودی بھی نہیں تھے۔ کیا مجوسی تھے؟ کہا مجوسی بھی نہیں تھے۔ تو پھر کہا کہ کیا وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کہتے تو تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یعنی کہ شہادتین کا کہنے والا، شہادتین کا قائل، کیا وہ مسلمان ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتا ہے؟ امام صاحب نے پوچھا۔ تو خارجیوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ان کو آپ کیسے غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ خود ہی ان کو یعنی شہادتین پڑھنے والے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو آپ کس طرح غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بتلائیے کیا یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ تو امام صاحب نے کہا میں کس طرح یہ فیصلہ کر سکتا ہوں یا کس طرح بتلا سکتا ہوں اور کہ یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ اس کا تو معاملہ اللہ کے یہاں ہے، اور ہم سے بہتر بلکہ نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا، اس سے بھی بڑا گناہ کیا تھا جو ان دونوں نے کیا۔ اور ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ جس نے میری اتباع کی تو وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، جس نے میری نافرمانی کی تو یا اللہ آپ ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، امام صاحب نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان دونوں سے زیادہ بڑا گناہ کیا، شرک کیا، عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن ان کے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں جیسے تیری مرضی، اور اگر تو ان کو معاف کر دے فانک انت الغفور الرحیم، تو آپ بہت بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ نبیوں نے یہ بات کہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو جنتی یا جہنمی کہنے والے؟ تو یہ خارجی یہ بیان سن رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان پر ایک ایسا اثر ہوا کہ سب نے توبہ کی اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے کئی قصے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ تعالی آگے
اپنے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تو مولانا حیات خان صاحب ایجوکیشن کے بارے میں یعنی کہ امام صاحب کے جو اور اساتذہ کے بارے میں تھوڑی اس پہ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بتایا تھا کہ امام صاحب تقریباً 17 سال کی عمر جب ان کی ہو گئی تھی تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اے نوجوان، میں آپ کے اندر قابلیت کے جوہر دیکھتا ہوں، آپ علماء کے صحبت کو اختیار آپ کو کرنا چاہیے. تو اس کا اثر امام صاحب پر عجیب ہوا. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ امام صاحب نے سوچا کہ سب سے بہترین علم جو ہے اس وقت علم کلام، کہ جس کے اندر گوئے کہ عقیدہ آ جاتا ہے. اور اس وقت کوفہ کے اندر بہت سارے، جس طرح مولانا صاحب نے بتایا، یعنی حالات بہت خراب تھے اس وقت، کافی ظلم ستم تھا اور خارجی بھی وہاں تھے اور ہر قسم کے لوگ تھے. تو امام صاحب نے فرماتے ہیں کہ انی لما اردت تعلم العلم جعلت العلوم كلها نصب عینی فقرأتهم فنا فنا، کہ جب میں نے ارادہ کیا علم حاصل کرنے کا تو گوئے کہ میں نے علم کو اپنا مرکز اور ہدف اعلیٰ بنا دیا اور پھر میں نے ہر فن کو ایک ایک کر کے اس کا گوئے کہ میں ماسٹر اور ماہر بن گیا. تو اس کے اندر پھر حدیث شریف کے بھی اندر فن آتی ہے اور ہر قسم کے فن، کیونکہ امام صاحب کا مقصد یہی تھا نا کہ فقہ کو تدوین کریں، ٹو فارمولے فقہ. تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ حدیث کے بغیر یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طرح محدثین امام صاحب اور فقہائے اعظام اور امام ابراہیم نخعی اور حضرت حماد بن ابی سلیمان امام صاحب کے فقہ کے محتاج تھے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، تو اسی طرح وائس ورسا. تو خیر کمال علم انہوں نے حاصل کیا. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ علم کلام کا علم کا زور ہے، تو انہوں نے اس علم کے اندر اتنے ماہر ہو گئے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس طرح مشہور ہو گئے کہ لوگ میری طرف اشارہ کرتے کہ یہ وہ آدمی ہے. اتنے مشہور ہو گئے علم کلام. علم کلام یعنی اسکالرٹک ڈاکومنٹزم، کہ جو عقائد کے بارے میں جو معلومات ہوتے ہیں کہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، تقدیر، یعنی تقدیر تو نہیں لیکن انسان کی جو کیا مجبور محض ہے یا کیا اس کے اندر اس کو اختیار ہے، ان چیزوں کے اندر اتنے مشہور ہو گئے کہ ایک مرتبہ ایک مشہور یعنی دہریہ ایتھیسٹ جو اللہ تعالیٰ کے کوئی کے انکار کرتے تھے، آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں، تو مشہور تھا. تو جب وہ کوفہ کے اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے سب سے بڑے امام جو ہے ان سے بات اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کوفہ کے جو یعنی گورنر تھے انہوں نے کس کو بلایا؟ انہوں نے امام صاحب ہی کو بلایا. امام صاحب پھر تشریف، اچھا کیا ہوا، عجیب قصہ ہے. تو وہ کھڑا ہوئے، وہ یعنی یہ جو ایتھیسٹ ہے وہ انتظار کے اندر کہ بھائی 10 بجے میں نے ٹائم دیا ہے گوئے کہ امام صاحب کو، تو 10 کے بجائے 10:30 ہو گئے، امام صاحب لیٹ آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، میں نے آپ کو ٹائم دی ہے، آپ لوگ ٹائم کا اہتمام نہیں کرتے ہو. تو امام صاحب نے کہا کہ بالکل غلطی ہو گئی، لیکن میں آپ کو ایک عذر بتاتا ہوں. عذر بتاتا یہ ہوں کہ میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا دریا تھا، اور دریا بھی اس طرح کہ یعنی پورے موج زن تھا اور وہاں کوئی کشتی نہیں تھی سوار کرنے کے لیے. تو پھر میں وہیں ٹھہر گیا اور کافی عرصہ ہو گیا. پھر کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اچانک ایک درخت تھا، وہ گر پڑا خود بخود پانی کے اندر، اور گرتے ہی اس کے یعنی الگ الگ حصے ہو گئے، اور وہ بھی حصے عجیب کہ ان سے پوری کشتی میرے سامنے آنکھوں کے سامنے کشتی بن گئی. تو یہ جو دہریہ اور ایتھیسٹ حیران ہو کے دیکھ رہے کہ بھائی امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی بچوں کی کہانی کی طرح کہہ رہے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ یہاں تک نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور میں اس پر سوار ہوا اور خود بخود پورا دریا پار کر کے مجھے سڑک کنارے تک پہنچا دی، اور پھر میں وہاں سوار ہو کر آپ کے یہاں آیا ہوں. یہ وجہ ہے میری لیٹ آنے کی. اس نے کہا کہ عجیب بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو معصوموں کی کہانی ہے. امام صاحب نے کہا کہ بات سمجھے، کہانی ہے جو کچھ بھی ہے، یہاں ہی ہمارا جو ڈیبیٹ ہے وہ ختم ہو گیا، میں جیت گیا تو ہار گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے جیت اور ہار ہو گئی؟ امام صاحب نے کہا کہ اس طرح جیت ہو گئی کہ آپ کو تسلیم یہ بات مشکل لگتی ہے کہ دریا کے اندر ایک کشتی بن گئی اور وہ بھی خود بخود، اور اس نے میرے اندر میں نے سوار ہو کر یہاں آ گیا. تو جب اتنی بات آپ کو محال لگتی ہے اور آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا آپ کے دماغ کے اندر یہ بات گویا کہ حیرت انگیز نہیں کہ پوری دنیا، آسمان، زمین، چرند پرند، ہر قسم کے مخلوقات اللہ کیا اس طرح آ گئی جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی بغیر خدا؟ تو پھر اس آدمی کو گوئے کہ سمجھ آئے کہ واقعی یہ امام صاحب ہیں، اور اس نے جو آدھا گھنٹہ سے لیٹ آئیں یہ ایک وجہ تھی. تو یہ مہارت امام صاحب نے حاصل کی. یہ ایتھیسٹ بڑے امام تھے. خیر
یہ بات ہو گئی. لیکن بعد میں امام صاحب نے سوچا کہ بھائی کہ یہ جو علم کلام ہے، کیا صحابہ کرام نے بھی اس کے اندر توجہ دی تھی؟ حالانکہ سب سے زیادہ سمجھ اور علم والے صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے تو کبھی اس کے پر کوئی گفتگو نہیں کی، اول بات. اور دوسری بات نے کہا کہ بھائی یہ فائدے کی بات تو نہیں ہے، فائدہ تو گوئے کہ فقہ کے اندر لوگوں کو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے نا، امام صاحب نے فرمایا تھا بعد میں کہ فقہ کی تعریف ہم نے بتا دی 4 ہفتے پہلے، کہ امام صاحب کے نزدیک فقہ کی تعریف یہ ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، کہ علم فقہ وہ چیز ہے کہ جس کے سمجھنا اور یعنی حاصل کرنا انسان کو اپنے فائدے کی چیز بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اپنے نقصان کی چیز بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور عجیب طاقت لوگوں کو یعنی فقیہ کو مل جاتی ہے. تو امام صاحب نے کہا، اور اسی وقت کیا ہوا، ہاں تو پھر امام صاحب ایک عورت آئی امام صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو سنت طلاق دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ذرا بات سنت طلاق یہ ہے کہ آدمی ایک طور کے اندر طلاق دے لیتا ہے، پھر 3 حیض کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہو جاتی ہے. امام صاحب جی نو دس بیکاز ان کو فقہ کے اندر گوئے کہ اس وقت علم نہیں، مہارت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک، دیکھیے وہ امام حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یعنی بیٹے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے یہ سوال کریں، اور پھر جاتی جاتی مجھے بھی یہ بتا کر جائیں. تو وہ وہاں گئی اور انہیں آ کر امام صاحب کو بتا دیا. اسی وقت امام صاحب نے اپنی جوتیاں اٹھائی، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 20 تھی. تو وہاں حضرت حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور وہاں علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ 2 برس میں نے وہاں علم حاصل کیا، یہاں تک میں نے سمجھا کہ مجھے علم ابھی عبور ہو گیا. تو فرماتے ہیں اسی وقت کیا ہو کہ حضرت حماد ابن ابی سلمان کو بصرہ جانا تھا، کیونکہ ان کے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے تھے. تو وہ وہاں چلے گئے اور مجھے جانشین بنا دیا. یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب امام صاحب ان کے 2 برس پہلے جب شروع ہوئے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو دائیں جانب اور لیفٹ اور رائٹ ہوتا. دائیں جانب جو تھا وہ یعنی شروعات اسٹوڈنٹ کے لیے تھا، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ ماہرین کے لیے. تو امام صاحب حسب عادت پھر دائیں طرف بیٹھے. چند دن ہی کے اندر دیکھ لیا حضرت حماد نے کہ بھائی کتنے ذہین اور کتنے حافظ ہیں، تو یعنی اس کے مماثل کوئی اور طلبہ ہے ہی نہیں. تو ان کو پھر اپنے قریب سب سے آگے بٹھا دیا. تو 2 سال کے اندر علم حاصل کیا. لیکن جب اور ان کے دماغ کے اندر، امام صاحب کے دماغ کے اندر یہ کہ ابھی شاید میں اپنا خود حلقہ بنا لوں اور لوگوں کو تدریس اور تعلیم دوں. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد کا، ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو استادوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے حماد استاد تھے، اس کی مجھے شرم آتی کہ میں اپنا حلقہ بناتا. اور یہ بھی بتاتا جب فرماتے ہیں امام صاحب کہ میں نے زندگی کے اندر یعنی تعلیم کے بعد جب بھی میں نے دعا کی تو والدین کے بعد میں نے میرے استاد حماد رحمۃ اللہ کے لیے دعا کی. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون رشید کو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی دعا کی تو میں نے والدین سے پہلے امام صاحب کے لیے دعا کی. عجیب محبت تھی. تو خیر اتنی محبت تھی تو وہ حضرت حماد چلے گئے بصرہ کو. تو یہاں امام صاحب کو لوگ پوچھتے اور وہ یعنی فتوے لکھتے اور اجتہاد کرتے. فرماتے ہیں کہ بہت اس طرح مسائل ہوتے کہ نہ میں نے استاد سے کوئی پڑھا ہوتا، نہ کوئی روایت ملتی، تو میں نے خود اجتہاد کیا. 60 سوال ہو گئے اور میں نے ان کو لکھ لیا تھا تاکہ حضرت حماد جب آئے تو ان کو سامنے میں پیش کر لوں. تو جب وہ آئے تو ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے 20 سوالوں کے اندر غلطی نکالی اور باقی 40 کے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس وقت امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جب تک حضرت حماد زندہ ہوئیں گے تو انہی کے ساتھ میں رہوں گا. تو آخر دم تک امام صاحب انہی کے ساتھ رہے، یعنی آخر دم تک انہی کے ساتھ رہے. تو یہ تقریباً امام صاحب نے شروع کی تعلیم بنی 17. تو پھر حماد رحمۃ اللہ علیہ 120 ہجری کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو 120 ہجری کے اندر انتقال ہو گیا. یہ بھی بتاتا جاؤں کہ امام صاحب پر میں بتایا تھا نا کہ شروع میں عبد الملک ابن مروان تھا، پھر ان کا بیٹا ولید تھا بنی امیہ میں سے، پھر ولید کے بعد ان کا بیٹا سلمان ابن عبد الملک ابن مروان وہ آئے. تو سلیمان یعنی امیہ میں سے سب سے اچھے تھے. تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کو ہم کہتے ہیں کہ دا سیکنڈ عمر، اتنے عجیب 2 سال ان کی گورنمنٹ رہی، لیکن عجیب کو حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ لوگوں کو دوبارہ یاد آ گیا. تو ان کو مشیر سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان نے بنایا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مشیر ہوگا اور میری موت کے بعد انہی کو خلافت ملے گی. تو پھر یہی ہوا. تو اس وقت حالات ٹھیک تھے. لیکن جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز فوت ہو گئے تو اس وقت ایک اور یعنی ہشام ابن عبد الملک وہ گورنر اور یعنی خلیف بن گئے. تو اس نے بہت ہی یعنی مظالم کے دروازے دوبارہ کھول دیے. تو اس وقت مشہور ہے کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے یعنی اولاد میں سے ایک آدمی جن کا نام ہے امام زین ابن علی حسین، انہوں نے کوفہ میں ہشام ابن عبد الملک کے خلاف یعنی علم اصلاح اٹھا دیا اور پھر وہ شہید ہو گئے. تو امام صاحب نے ان کی بہت مدد کی انہی زبان سے اور مال سے. تو اس کا پتہ چل گیا ان بنی امیہ کو، تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن چونکہ امام صاحب کو اس وقت یعنی ان کا علم اتنا پھیل گیا تھا اور لوگوں کے اندر ان کی بہت محبت تھی، کوئی بہانہ ان کو یعنی ان کے لیے نمایاں ہونے کا انتظار تھا. تو پھر ہشام ابن عبد الملک تو چلے گئے. ان کے بعد ایک آخری جو امیہ کے جو سردار تھے اور جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا مروان. ان کا ایک گورنر تھا عراق کا عامر ابن حمیرہ. تو یہ عامر ابن حمیرہ بڑے چالاک تھے. وہ کیا کرتے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے ان کو عہدوں پر فائز کرتے، ان کو پیسے دے لیتے کہ بھائی آپ یہ عہدے کا کام کریں، اور اپنے خود کا گویا کہ بنا لیتے. تو امام صاحب سے بھی انہوں نے یعنی پیشکش کی کہ میں آپ کو خزانچی بناتا ہوں یعنی عراق کا، اور آپ میرے لیے یعنی آپ میرے امیر منشی بن جائے. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس سے امام صاحب پھر بھی کمپرومائز. تو ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے امام صاحب کو جیل کے اندر ڈالا اور وہاں ان کو کورے مارے. اور جب امام صاحب وہاں سے نکلے تو فوراً حرمین شریفین کے لیے چلے گئے اور وہاں 2 سال امام صاحب اسٹیڈ ان حرمین شریفین. اور وہاں پھر یعنی فرماتے ہیں کہ مشرق والے اور مغرب والے خیار الناس اور بڑے بڑے لوگ امام صاحب سے فتویٰ لیتے. 2 سال کے بعد پھر کیا ہوا کہ بنو امیہ کی حکومت پلٹ گئی اور پھر بنو عباسیہ کا دور شروع ہوا. اور پھر امام صاحب آل دا ٹائم ان کے خلاف یعنی لوگوں یعنی آگے بتاتا جاؤں کہ کیا ہوا کہ امام صاحب مدینہ منورہ اور حرمین شریفین سے واپس جب آئے تو بنو عباسیہ کا دور تھا تقریباً 132 سے آگے. تو اس وقت پھر ایک آدمی نے ان کے خلاف گوئے کہ بغاوت کی اور فرمایا کہ خلافت ہمیں ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے. تو اس وقت امام صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی انہی کے ساتھ آپ مدد کریں، لوگوں کو بتا دیا، اور انہی کے کو آپ پیسے دیں. تو پھر اس وقت خلیفہ منصور کا دور تھا. تو منصور نے بہانہ بنا کر امام صاحب کو پھر یعنی بلایا بغداد کی طرف، تقریباً 140 ہجری کی بات، 140 سے آگے 145. امام صاحب 150 کے اندر فوت ہو گئے. تو جب بنو عباسیہ کے یہ جو منصور عباسی خلیفہ ان کو بلایا تو ان سے بھی یعنی پیشکش کی کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں. امام صاحب نے کہا کہ نہیں بالکل. تو انہوں نے پھر بہانے سے امام صاحب کو دیکھا کہ ان کو تو یعنی امام صاحب گوئے کہ ہمارے نہیں ہونے والے ہیں، تو ان کو زہر دے دی. تو امام صاحب سجدہ ہی کی حالت کے اندر دنیا سے پھر وہاں 150 ہجری میں وہاں دنیا سے چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے ہر وقت یعنی جو ظلم ستم دیکھا اس کے خلاف انہوں نے زبان سے بھی کہی اور ہاتھوں سے بھی. ہمیں معلوم ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے بہترین جہاد، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجاہر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آدمی یعنی حق بات کہے، سچ بات کہے. کس کے سامنے؟ عام بادشاہ کے سامنے، بلکہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل الجہاد ہے. اور امام صاحب جن کے والدین اتنے عجیب اور یعنی پرہیزگار تھے کہ یعنی خاموش رہنے والے تھے، بالکل صاف کہہ لیتے، اور اسی بہانے پر ان کی موت ہو گئی. اور یہ جو کرنے والے تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو بھی مسلمان تھے نا، آخر دے وہ مسلمز، ان کا یعنی ان کو گوئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ جو امام صاحب ہیں یا اور اہل حق ہیں یہ فساد پھیلا رہے ہیں زمین کے اندر. اور قرآن شریف کے آئے تھے نا کہ وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر تو ان کو قتل کرنا چاہیے. تو ان کو بھی گوئے کہ یہ ایک قسم کی جرت ہو گئی کہ ہم فساد کو مٹا رہے ہیں زمین سے، اس واسطے ہمیں ان کو قتل کرنا جائز ہے. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. اور ایک قصہ بھی یاد آ گیا اس میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ تھے تو اتنا تقوی، اتنی طہارت، اتنا ورع ان کے اندر تھا کہ مدینہ کے اندر انہوں نے یعنی کہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جو ہے وہ نہیں تشریف لے گئے. حرم مدینہ سے باہر نکل کر جہاں مدینہ ختم ہوتا ہے وہاں تک جا کر پھر وہاں قضاء حاجت جو ہے کے لیے وہ فارغ ہوتے ہیں. یعنی اتنا ادب، اتنی محبت تھی ان کو مدینہ سے، اس لیے غالباً انہی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہائش کو اختیار کرنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے.
اسی کی وجہ سے کہ اگر آدمی وہاں پر رہے گا تو اتنی قدر نہیں رہے گی. تو بہرحال یعنی کہ ایسے تقوی والے طہارت والے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا عبدالباسط صاحب سے کچھ قصے اور کچھ امام صاحب کی فراست کے جو واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول الکریم. جس طرح آپ سماعت فرما رہے تھے بہت سارے واقعات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور اسی کا نچوڑ چند ان کے اقوال بھی ہیں. فرماتے تھے کہ علماء دین کے واقعات بیان کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا میرے نزدیک بہت سی فقہی مباحث سے بہتر ہے. جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرافت اور سیادت طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا. جو علم دین دنیا کے لیے حاصل کرے گا وہ اس کی برکت سے محروم ہو جائے گا. جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی برکات اس کو عطا فرماتے ہیں اور اس کا نفع عطا فرماتے ہیں. فرماتے تھے کہ جو آدمی دنیا طلبی کے لیے علم حاصل کرے گا وہ اس کے برکات سے محروم ہوگا اور اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. جو بغیر تفقہ کے یعنی بغیر سمجھ کے حدیث پڑھے گا اس کا پڑھنا اسی طرح ہے جس طرح کہ بساری ایک عطار، اس کے پاس بہت ساری دوائیاں بہت ساری جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے فوائد کو وہ جانتا نہیں ہوتا. جب کوئی فرماتے تھے کہ جب کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے جب تک وہ جگہ گرم ہے اس جگہ پر نہ بیٹھو. جب تک وہ جگہ گرم ہے اس جگہ پر نہ بیٹھو. غالباً اسی سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی اس جگہ پہ بیٹھے گا اور اس کو وہ گرمائش محسوس ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں غلط خیالات آئیں اور غلط طرف جو ہے اس کی توجہ ہو. اس طرح مسائل لوگوں کے آتے اور عجیب عجیب پیچیدہ مسائل اور اپنی ذہانت اور فراست سے اس طرح اس کا چٹکی بھر میں اس کا حل بتا دیتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 3 قسمیں اٹھا لیں اور وہ قسمیں طلاق کی تھیں، اور اس نے ایک قسم یہ اٹھائی کہ اگر میں کوئی نماز قضا کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، اگر میں اپنی بیوی سے جماع کروں وطی کروں نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اور اسی طرح تیسری قسم اس نے اٹھائی کہ اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اور بظاہر وہ 3 قسمیں ایسی تھیں جن کا پورا ہونا بڑا ہی مشکل تھا اور جن سے بچنا بڑا مشکل تھا. ہر حالت میں وہاں کے اس وقت کے علماء بڑے بڑے علماء جو ہے اس کے حال سے عاجز آ گئے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جب اس کی توجہ فرمائی گئی تو سر جھکائے بیٹھے تھے، سر اٹھایا اور چٹکی بھر میں اس کا حل بتا دیا. میں کہ آج عصر کی نماز وہ ادا کر لے اور پھر عصر کی نماز کے بعد اپنی بیوی سے وہ ہم بستر ہو جائے، اور پھر مغرب جو ہی سورج غروب ہو اس کے بعد وہ غسل کر لے اور پھر مغرب کی نماز ادا کر لے. کیونکہ شرعی اعتبار سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے آج کی قسم اٹھائی تھی کہ آج اگر میں یہ نہ کروں یا یہ کام کروں تو 3 طلاق. جب وہ عصر کی نماز وہ اس دن ادا کر لے گا اس کی قسم پوری ہو گئی، اور جب وہ وطی کرے گا تو وہ اس دن کی وہ قسم بھی پوری ہو گئی. پھر ابھی اس نے غسل کرنا ہے اور پھر دوسری نماز ادا کرنی ہے تو غسل اس کا دوسرے دن میں ہو جائے گا. اس طرح وہ اپنے قسم کے پورے ہونے سے بچ گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے محفوظ رہی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی اور اس شادی کے اندر بڑے بڑے اکابر بھی مدعو تھے، جس میں مسر بن قدام، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح باتیں ہیں کہ حسن بن صالح اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس میں شریک تھے. ابھی لوگ کھانا کھا رہے تھے تو صاحب خانہ یعنی وہ جو شخص جس کے بیٹے تھے وہ باہر آیا اور حواس باختہ ہو چکا تھا. وہ کہتا ہے کہ غضب ہو گیا. پوچھا کہ کیا غضب ہو گیا؟ کہا کہ عورتوں کی غلطی کی وجہ سے بیویاں تبدیل ہو گئی ہیں، اور شوہر جو ہے مطلب وہ جس سے ہم بستری کی ہے وہ اس کی بیوی نہیں تھی. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا.
تو اس وقت حال اس کا یہ ہوا کہ وہ دونوں جو ہے وہ مہر ادا کر دیں. تو پھر مصر بن قدام جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک میں ان کے شوہروں سے ملاقات نہ کر لوں، یعنی ان دو بچوں سے ملاقات نہ کر لوں، اس وقت تک میں اس کا حل نہیں بتاؤں گا. ان کو الگ الگ بلایا اور ان سے پوچھا کہ آج جس عورت سے ملے ہیں آپ، تو آپ کو پسند ہے کہ وہی آپ کی بیوی ہو؟ تو انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے اس سے پہلے ان کو آپ دونوں طلاق دے دو، اور جس سے آپ نے ہمبستی کی ہے، جس سے آپ ملے ہو، ان سے نکاح کر لو. تو فرمایا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حل بتایا وہ بھی حل ٹھیک ہے، لیکن اس حالت کے اندر دونوں کو عدت گزارنی پڑتی، جو اس وقت مشکل امر تھا. تو جب جس سے وہ ملے ہیں جس عورت سے، اسی سے جب نکاح کریں گے تو عدت کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. جب عدت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر عدت بھی گزاریں گی تو اس زمانے کے اندر یہ دل کے اندر رہے گا کہ میں کہ ایسی عورت کے ساتھ یعنی جا رہا ہوں جو پہلے کسی اور سے مل چکی ہے، تو وہ دل کے اندر کراہت بھی رہے گی اور وہ آپس کا وہ تعلق نہیں رہے گا. تو اس بنیاد پر جس سے وہ مل چکے ہیں اسی سے ان کا نکاح ہو جائے، نہ عدت کی ضرورت ہے اور نہ دل کے اندر ایسے جو ہے وہ غیرت کی بنیاد پر کوئی ایسی بات رہے گی. تو اس طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل اپنی ذہانت اور فراست سے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہانت اور فراست سے دین کے تمام مسائل پر، تمام جزیات پر، تمام کلیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبور عطا فرمایا تھا، اسی کے اندر سے آسان حل تلاش کرتے تھے تاکہ دین کی تمام باتوں پر عمل بھی ہو جائے اور یہ مسئلہ بھی اور یہ مشکل بھی حل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا امت کے نفع کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عجیب ذہانت اور فراست عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام، آج ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نعمان بن ثابت، جن کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، کا ذکر ہوا، اور ان کے کافی قصے اور ان کے کچھ حالات مختصر سے طور پر آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اسی لیے ماشاء اللہ بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور ان کے حالات کے اوپر. اور اس زمانے میں بھی ان کے کافی لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے اوپر، بلکہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بعد میں لیتے ہیں اور اپنی عقل اور قیاس کو پہلے مسئلے کے اندر جو ہے وہ لاتے ہیں. تو اس کے اوپر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. نحن لا نقیس الا عند الضرورۃ الشدیدہ، کہ ہم قیاس صرف اور صرف اس وقت کرتے ہیں جب کہ بہت زیادہ ضرورت ہو. وذلك انا ننظر اولا في دلیل تلك المسألة من الكتاب والسنة واقضیة الصحابہ فإن لم نجد دلیلا قسنا حینئذ، کہ ہم سب سے پہلے تو قرآن و سنت کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن و سنت، قرآن کے اندر نہیں، اگر سنت کے اندر نہیں، اور صحابہ کرام کے قضیات کے اندر اگر وہ مسئلہ پیش نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تو اس کے بعد پھر ہم قرآن و حدیث اور سنت کی روح کے اندر رہ کر ہی قیاس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اسلام کے اندر جو ہے قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چار ایسے اصول ہیں جو قرآن ہی سے ثابت ہیں. ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں. اصل تو قرآن ہے، پھر اس کے بعد قرآن کے جو ہے تابع جو ہے حدیث ہوگی، اور حدیث کے اندر چونکہ قیاس کے بارے میں آیا ہے تو قیاس بھی اور اجماع. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آج جو ہم نے امام صاحب کا ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلاف سے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں سے بغض، کینہ اور حسد کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف فرمائے. تو آج کا اس سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.